نحمده ونصلي ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے عقیدے کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و کمالات، اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر، وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ صرف اسی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا، وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، اور نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اسی کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھٹ نہیں سکتا، عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب کرے، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ کی تنزیہ، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے، لہذا زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسمیہ سے منزہ و بری ہے، اور قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، مثلا ید، وجہ، رج، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ الفاظ متشابہ کی تعویل، اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، مثلا ید کی تعویل قدرت سے، اور وجہ کی تعویل ذات سے، اور استوا کی تعویل غلبے اور توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھیں اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کریں کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے،
ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی نئے ایپیسوڈ میں ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا عقیدہ مکمل کریں گے۔